اس سے ماقبل جمعہ میں ہم نے وقت اور حالات اور دور حاضر کو کے پیش نظر زنا کی تباہ کاریوں پر کچھ اہم باتیں گوش و گزار کی تھیں۔ اب چونکہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حرمت کے مہینوں میں ایک مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اس نسبت سے آج کا ہمارا موضوع عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال پر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے اللہ نے ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سر فہرست ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت ہی زیادہ موجود ہے۔ جلد ہی ماہ ذی الحجہ شروع ہونے کو ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں اس عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں گے کہ ان ایام میں کون کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے تاکہ ان اعمال کی بجا آوری سے ہم اس سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آخری پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ مفسرین اعظام نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 روز مراد لیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ۔ مفسر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969۔ دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل دن کون سے دن ہیں؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ صحیح الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو 1133 پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان حدیث میں تو ان ایام کو سب سے افضل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کون سا عشرہ، کون سے 10 دن زیادہ افضل ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ یاد رکھیے، اس کو بغور سمجھیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب فاضل اور سمجھدار شخص اس بات پر غور و خوض کرے گا تو وہ اسے شافی و کافی پائے گا، کیونکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں، اور ان ایام یوم عرفہ، یوم النحر اور اسی طرح سے ان ایام میں جو خاص فضیلت کے حامل ایام ہیں وہ شامل ہیں۔ اور رمضان کی آخری 10 راتیں شب بیداری کی راتیں ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان راتوں میں شب قدر بھی، چنانچہ جو شخص اس تفصیل کے بغیر جواب دے گا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ صحیح دلیل پیش کر سکے۔ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی حاضی قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه ومالی فلم یرجع بشیء، کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا، یعنی اس نے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 969 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس کی مزید کچھ وضاحت موجود ہے۔
चुनांचे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहिल अमलु फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्याम क़ील वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला मन ख़रज बिनफ़्सिही व माली सुम्मा लम यरजि हत्ता तुहराक़ मुहजतु दमी, कि साल भर के तमाम दिनों में किए जाने वाला कोई नेक अमल भी अल्लाह के नज़दीक इन ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए नेक अमल से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया है कि या रसूल अल्लाह, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आपने फरमाया, नहीं, मगर कोई शख्स अपनी माल अपनी जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, फिर किसी भी चीज़ के साथ वो वापस नहीं लौटा, यानी शहीद कर दिया गया। इस हदीस को इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 6505 पर जिक्र किया। याद रखें, आम दिनों में अपने माल के साथ निकलने वाला मुजाहिद शहादत के दर्जात को पाले तो इन अय्याम अशरा में नेकियों में लगा हुआ मुसलमान इस दर्जे को पहुंच सकता है। अलबत्ता इन्हीं अय्याम अशर में एक आदमी इन इबादात में मगन रहता है, एक मुजाहिद दीन की सरबलंदी के लिए कुफ्फार के खिलाफ सफ आरा हो, तो फिर इस खुशबख्ती की किस्मत के लिए क्या कहने। इन दिनों में अरफा के दिन की फजीलत क्या है? सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युतिक़ अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फी अबदन मिनन नार मिन यौमिन अरफा व इन्नहु लयदनु अज़्ज़ व जल्ल सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका फ़यक़ूल मा अराद हाउलाई, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अरफा के दिन से ज़्यादा किसी और दिन बंदों को आग से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदों से करीब होता है, फिर और करीब होता है, फिर उसकी वजह से फरिश्तों के सामने इजहार फ़ख्र फरमाता है और कहता है, ये लोग क्या चाहते हैं। इसे इमाम इब्न माजा ने इसी तरह हदीस नंबर 3014 पर जिक्र किया। इन दिनों में यौमुन नहर की फजीलत क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़कर अज़मत वाला दिन यौमुन नहर यानी ज़ुल्हिज्जा यानी कि ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन है, और उसके बाद यौमुल क़र है, यानी उसके बाद दूसरा दिन यानी 11 ज़ुल्हिज्जा कुर्बानी का दूसरा दिन है। इस हदीस को इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में ऐसे ही हदीस नंबर 19075 पर जिक्र किया है। यौमुल क़र की वजाहत एक दूसरी रिवायत में मालूम हो सकती है, जैसा कि इमाम इब्न खुज़ैमा ने सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक रिवायत नकल की है। वो फरमाते, आज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र, क़ाल अबू बकर यौमुल क़र यानी यौम अस्सानी मिन यौमिन नहर, अल्लाह तबारक ताला के यहाँ सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, और उसके बाद यौमुल क़र। अबू बकर फरमाते हैं, यौमुल क़र क्या है, इससे क्या मुराद? तो आपने फरमाया, यौमुन नहर के बाद वाला दिन यानी 11 ज़ुल्हिज्जा का दिन, यानी कुर्बानी के दिन के बाद वाला दिन जो है वो यौमुल क़र है। अल्लाह तबारक ताला को कुर्बानी के दिन और उसके बाद वाला दिन सबसे ज़्यादा महबूब है। इस हदीस को इमाम इब्न खुज़ैमा ने इसी तरह 2866 नंबर पर जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि बाद के अय्याम की निस्बत पहले दिन की कुर्बानी, ज़िक्र, दुआ और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह वगैरह सबसे अफजल अमल है। अशरे ज़ुल्हिज्जा में करने के काम क्या हैं? ये तो अशरे ज़ुल्हिज्जा में जो दिन है उनकी फजीलत बयान हुई। अब हम अशरे ज़ुल्हिज्जा को पालें, यानी बकरीद के महीने के पहले 10 दिनों को पालें, तो हम इन 10 दिन में कौन कौन से आमाल करें? आइए देखते हैं। चूँकि ये ज़माने के सबसे बेहतर दिन है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने चाहिए, जैसा कि हमारे सलफ़ के बारे में आता है कि वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा नेक आमाल करते थे। सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरे ज़ुल्हिज्जा में आमाल सालिहा में खूब लगे रहते, यहाँ तक कि इस पर कादिर होना दुश्वार हो जाता। कोई उनका मुकाबला करना चाहता तो बहुत
دشواری ہو جاتی، وہ ان کے اعمال کی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 1781 پر ذکر کیا گیا ہے۔ تمام قسم کے گناہوں سے کلی اجتناب کرنا چاہیے، کلی طور پر بچنا چاہیے۔ جس طرح سے ان دنوں میں نیک اعمال کی شدت اور نیک اعمال کی جو ثواب ہے وہ اللہ بڑھا دیتا ہے اور بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، اسی طرح ان دنوں میں جو برے اعمال ہے، جو گناہ کے کام ہے، اس کی شدت اور حرارت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں بطور خاص اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ماہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں بطور خاص ظلم و زیادتی، قتل و غارت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں چاہیے تمہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد کہ اب تم گناہوں کی طرف نہ بڑھو، بلکہ گناہوں سے ان دنوں میں بطور خاص رک جاؤ۔ گناہ تو ایسے ہی عام دنوں میں بھی کرنا منع ہے، اللہ اس کے رسول نے منع کیا، لیکن بطور خاص ان دنوں میں گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہے، اللہ کے غضب کو اور بھی زیادہ للکارنا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے تمام قسم کے گناہوں سے ہمیں کلی اجتناب ان مہینوں میں خصوصاً کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں ایک عمل اور کرنا چاہیے، وہ یہ تکبیرات۔ ہمیں ان دنوں میں بکثرت تکبیرات کہنے چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاقصر فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ لہٰذا کثرت سے تمہیں چاہیے کہ تم تحلیل پڑھو، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ پڑھو، اور تکبیر کہو، تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہو، اور تحمید کہو، تحمید سے مراد الحمدللہ پڑھو، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ اس حدیث کو ایسے ہی امام احمد نے مسند احمد میں حدیث نمبر 5446 پر ذکر کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں جب بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یعنی با آواز بلند جو ہے بازاروں میں جاتے تو تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ با آواز بلند پڑھا کرتے، اور بازار میں جو بھی ان کی آواز کو سنتے وہ ان کی آواز میں آواز ملا کر ان تکبیرات کو بازاروں میں بلند کیا کرتے تھے، لیکن یہ عمل ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں یہ دونوں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں جو ہے بآواز بلند بازاروں کی طرف نکل کر جو ہے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ایسے ہی 959 پر ذکر کیا ہے۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہوں، کون کون سے الفاظ کے ذریعے ہم تکبیرات کہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس حدیث کو ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 5697 پر ذکر کیا گیا ہے۔
دوسرا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے موقع پر یہ تکبیرات پڑھتے، کون سے؟ اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اس حدیث کو ایسے ہی سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث نمبر 6280 پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہ یوم عرفہ کو یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 5650 پر ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکبیرات کون کون سے ہمیں کہنے چاہیے جو ہم برابر عام طور سے پڑھا کرتے ہیں۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ جو بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ ان 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے بال اور ناخن کٹوا لیں اور کاٹ لیں، اپنے بغلوں کے بال صاف کر لیں، زیر ناف صاف کر لیں، اپنی پوری صفائی کر لیں، اور پھر قربانی کے دن، جس دن قربانی ہے اس دن پھر اپنے بال کاٹیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا اگر وہ یہ عمل کرے۔ تو آگے وہ حدیث آ رہی ہے تو فرماتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو ماہ ذو الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1523 پر ذکر کیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی کیجئے ان دنوں کے اندر، حج کے ان ایام میں حج و عمرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 810 پر ذکر کیا گیا ہے۔ روزوں کے اہتمام کیجئے، روزوں کا اہتمام کیجئے ان 10 دنوں میں۔ ذو الحجہ کا چاند دکھ جائے اس دن سے روزے رکھنے شروع کر دیجئے، اور لگاتار 9 دنوں تک، 1 سے لے کر 9 دنوں تک، اس عشرے کی 9 دن تک، ذو الحجہ کے دن تک آپ روزے رکھیے۔ قربانی کا دن نہیں رکھے کیونکہ وہ عید کا دن ہے، لہٰذا 9 دن جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، چونکہ یہ افضل ایام دنیا ہے، یعنی کہ تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے، اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے ابتدائی 9 روزے، یوم عاشوراء، ہر مہینے کے 3 روزے اور ہر جمعرات اور پیر کے روز روزہ رکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2437۔ بالخصوص عرفہ کا روزہ ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر ہر کسی کو رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اسے امام مسلم نے حدیث نمبر 1162 پر ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے اس قسم کی جتنی بھی روایتیں آتی ہیں کہ اگر آپ یہ روزہ رکھیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کریں تو آپ کو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی جتنی بھی احادیث آتی ہیں، ان گناہوں کے معافی سے کون سے گناہ مراد ہوتے ہیں؟ وہ گناہ جو صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ جو بھی کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں وہ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اس گناہ کو نہیں چھوڑتے، وہ معاف نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی روایتیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علماء کے یہاں اس بارے میں ایک شدید اختلاف ہے کہ عرفہ کا روزہ سعودی کے اعتبار سے، سعودی کے حساب سے رکھنا چاہیے یا پھر
انڈیا اور پاکستان کے اندر جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محتاط موقف یہ ہے کہ ایک کی بجائے 2 روزے رکھ لیے جائیں، سعودی کے ساتھ بھی اور اپنے ملکی کیلنڈر کے ساتھ بھی، واللہ عالم۔ یعنی کہ عرفہ کا دن سعودی کے اندر جس دن ہوتا ہے، ہمارے یہاں عرفہ نہیں ہوتا۔ سعودی کے اندر جس دن بقرعید کا دن ہوتا ہے اس دن ہمارے یہاں عرفہ کا دن ہوتا ہے، لہٰذا بقرعید وہ منا رہے ہوتے اور عرفہ کا روزہ ہم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ عرفہ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اسی دن عرفہ ہے، اور حاجی میدان عرفات میں جمع کب ہوتے ہیں؟ جب وہاں کی 9 تاریخ ہوتی ہے، کہاں کی؟ سعودی کی، جبکہ ہمارے ہاں تو 8 ہی تاریخ ہوتی ہے۔ وہاں 10 تاریخ قربانی کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں جو ہے 9ویں تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو عرفہ کے میدان میں اس وقت نہیں ٹھہرتے، عرفہ کا دن نہیں ہوتا۔ بہرحال علماء کرام میں اس میں اختلاف ہے۔ محتاط موقف یہ ہے کہ آپ دونوں دن 8ویں اور 9ویں دونوں تاریخ کو روزہ رکھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ قربانی کیجئے۔ عشرہ ذوالحجہ کا آخری دن یعنی 10 ذوالحجہ یوم النحر کہلاتا ہے، اس روز قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن 11 ذوالحجہ ہے۔ اس حدیث کو صحیح ابن خزیمہ نے ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے چاہیے۔ خوشی کے ان لمحات میں ہم جہاں اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب وغیرہ کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح پڑوسی اور تمام مسلمانوں میں جو یتیم ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ہمیں بطور خاص صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس خوشی کی لمحات میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کے متعلق کچھ اہم چیزیں یہاں پر۔ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ بعض لوگ جو ہے میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، میت مطلب جو وفات پا چکے ہیں، میرے ابو مر گئے، میرے دادا مر گئے ہیں، میرے بابا مر گئے ہیں، ماں مر گئی ہے، دادی مر گئی ہے، نانی مر گئی ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان کی طرف سے الگ سے قربانی کرتے ہیں۔ تو کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا ذکر جس حدیث میں آتا ہے وہ شریک القاضی اور حکم بن عتیبہ 2 مدلسین کی تدلیس ان سے روایت کرنے کی وجہ سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اور اس میں ابو الحسنہ مجہول کی جہالت کی وجہ سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ دیکھیں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2790، معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بطور خاص جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جس کے بعد جو حدیث آتی ہے میت کی طرف سے قربانی کے لیے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، لہٰذا ہمیں میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب کسی کو اپنے ماں باپ کی طرف سے کرنا ہی ہے خاص طور سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کا ایک خاص فتویٰ ہے۔ عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ میت کی طرف سے جو جانور قربان کر رہے ہیں یا جو حصہ لے رہے ہیں اس حصے کو، اس جانور کو، پورے کے پورے حصے کو یا پورے کے پورے گوشت کو جو ہے غریب میں، مسکین میں، فقیروں میں بانٹ دیں، وہ خود نہ کھائے، کیونکہ وہ حصہ جو ہے عام صدقہ ہوگا، لہٰذا صدقے کے اس مال کو خود نہ کھائیں بلکہ تمام کے تمام مال کو کیا کریں؟ وہ صدقہ کر دیں، غریبوں میں بانٹ دیں۔ یہ تھا مسئلہ اس بارے میں میت کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئیں، جو عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی، ان تمام کے تمام اعمال کو
ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین یقیناً ہم خطا کار سیاہکار ہیں۔ یا رب العالمین تو بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمارے حالات پر رحم فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں محبت ڈال دے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں سے کدورت، بغض اور حسد کو نکال دے۔ یا رب العالمین ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین ہم سب کو ایسا بنا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور دوسرے مومن کا تعلق یہ ہے کہ وہ جسم کے ایک عضو کے مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ یا رب العالمین ایسے ہی ہم اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرنے والا ہمیں دل عطا فرما دے۔ یا رب الکریم یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین ہماری اس دعا کو تو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی آگ سے ہم سب کو آزاد فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین تو جنت الفردوس میں ہم سب کو تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری اس دعا کو تو اپنی فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔